اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسلمان کے لیے ایک بہت ہی زیادہ اہمیت رکھنے والی ایسی جگہ کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ جس کا ذکر اسلام کی تاریخ میں جگہ جگہ آپ کو ملتا ہے، اور یہ جگہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی بہت زیادہ اہم رکھنے والی ہے، مطلب کہ فلسطین۔ دوستو، اگر آج کی تاریخ میں ہم بہت پیچھے جائیں تو تمام نبیوں کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہودی اور عیسائی اور مسلمان یہ تینوں ایک ہی مطلب ایک ہی کڑی، یعنی کہ ایک ہی زنجیر کی تین کڑیاں ہیں، کیونکہ ان تینوں مذہب کو ماننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پورا اپنا عقیدہ رکھتے ہیں اور انہیں اپنا سچا نبی مانتے ہیں۔ اس لیے ان کے بعد آنے والے بہت سے نبیوں کے سلسلے میں ان تینوں مذہب والوں کا عقیدہ ہے کہ یہ سب سچے نبی تھے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ لیکن آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہودی کہتے ہیں کہ یہ سچے نبی نہیں تھے، بلکہ امریکہ میں بسنے والے عیسائی اپنے مذہب میں جھوٹے ہیں، اور جبکہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک سچا نبی مانتے ہیں اور اس بات کا پکا یقین رکھتے ہیں کہ عیسائی مذہب کی شروعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہوئی تھی، اور اس وقت کے لوگوں کی نجات اسی میں تھی کہ وہ اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو قبول کر کے عیسائی بن جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 33 سال عیسائی قوم کو صحیح راہ لگانے میں لگا دیے، 23 سال۔ لیکن آگے چل کر جب آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو یہودی و عیسائی ہو کر کہنے لگے کہ یہ محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہیں، اور پھر یہ دونوں قومیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن بن بیٹھی۔ جبکہ یہودیوں کی مقدس کتاب تورات اور عیسائیوں کی مقدس کتاب انجیل میں باقاعدہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سب سے آخر میں ایک اپنے نبی کو بھیجوں گا جس کا نام احمد ہوگا، اور وہ عرب کی زمین پر پیدا ہوں گے۔ قرآن کے مطابق یہودی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن وہ اپنی ضد اور ہٹ کرمی میں ایمان نہیں لاتے۔ جبکہ دوسری طرف عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہیں، بلکہ ہمارا مذہب عیسائیت ہے، اور عیسائیت یہ آخری مذہب ہے کہ جن کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر عیسائی دھرم کو ہر جگہ پھیلا دیں گے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ایسا ہی کچھ عقیدہ مسلمانوں کا بھی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ حدیث کے مطابق مسلمانوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور قیامت سے پہلے اس دنیا میں پھر سے تشریف لائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی بن کر رہیں گے کہ جن کے کہنے پر سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر وہ دنیا میں 7 سالوں تک حکومت کر کے ہم سبھی کے بیچ سے رخصت ہو جائیں گے، مطلب ان کی وفات بھی ہوگی۔ دوستو، فلسطین ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جنگ کا جدال آج کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ اور یہ سب بہت پرانی ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وہاں پہ جنگ ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی فلسطین میں یہودی و عیسائی آپس میں لڑتے رہے، کیونکہ آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں کہ یہودی قوم نبیوں کی اولادیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اور اسی نام اسرائیل کو آج اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں ہیں۔ ہمارے جسم میں نبیوں کا خون دوڑتا ہے، اس لیے کوئی بھی دوسرے دھرم کا انسان کنورٹ ہو کر بھی یہودی نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ یہودی صرف وہی بن سکتا ہے جس میں نبیوں کا خون ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اور انہی کے نام پر یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے نام اسرائیل کے نام پر یہودی خود کو اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودی سب سے زیادہ جس نبی کو اہمیت دیتے ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، جن پر مسلمانوں اور عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے، اور وہ سچے نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر حکومت عطا فرمائی تھی، یہاں تک کہ ہوائیں بھی ان کے حکم پر چلتی تھیں۔
پرندے روزانہ آ کر ان کے دربار میں حاضری دیتے تھے، شیطان ان کے حکم کا دوڑ دوڑ کر کام کیا کرتے تھے، سمندر کی مچھلیاں ان کے حکم پر تابع تھیں۔ قرآن کے 12ویں پارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اے سلیمان، اللہ کی عبادت کے لیے گھر بناؤ۔ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو حکم دیا تو مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں لگ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پاس ہی ایک کرسی پر اپنی لاٹھی ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تاکہ جناتوں کو کام کی نگرانی کر سکیں۔ جناتوں کے اندر حضرت سلیمان کا ایسا خوف تھا کہ وہ دن رات کام کر کے مسجد اقصیٰ کو بنانے میں جٹے تھے۔ اللہ کی مرضی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ان کے 2-3 دنوں بعد ہی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے وفات ہو گئی، لیکن جناتوں کو اس بات کی خبر نہیں ہوئی اور وہ جنات کئی مہینوں تک مسجد اقصیٰ کو بنانے میں لگے رہے۔ قرآن کے 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس وقت موت طاری کر دی کہ جب وہ جناتوں سے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کروا رہے تھے۔ جناتوں کو خبر بھی نہ ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اور وہ ان کے ڈر سے کئی مہینوں تک مسجد اقصیٰ کو بنانے میں لگے رہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جناتوں کو غیب کا کچھ بھی علم نہیں ہوتا۔ آخر میں جب دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو پوری طرح اندر سے کھا لیا اور لاٹھی ٹوٹ گئی، اور لاٹھی ٹوٹنے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر آ کے گرا، تب جا کر جناتوں کو خبر ہوئی کہ ہمارے سردار حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو وفات ہو چکی ہے۔ دوستو، آج ہم جس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں اسی کو یہودی اپنا ہیکل سلیمانی مانتے ہیں اور عیسائی لوگ اپنا یروشلم کہتے ہیں۔ آج اگرچہ ان تینوں کی جگہ جگہ الگ کر دیا ہے، مطلب ہیکل سلیمانی کی ایک الگ دیوار ہے، عیسائیوں کی عبادت گاہ یروشلم ایک الگ جگہ ہے، اور مسلمانوں کا مقدس قبلہ مسجد اقصیٰ بالکل ایک الگ ہے۔ لیکن جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کروایا تھا تو اس وقت یہ تینوں جگہ مطلب یروشلم اور مسجد اقصیٰ اور ہیکل سلیمانی سب ایک ہی میں تھا، اور باقاعدہ وہ ایک بڑی مسجد تھی جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے جناتوں سے بنوائی تھی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ٹائٹل اور بابل، ٹائٹس اور ایک بابو، یہ بادشاہ تھا، ٹائٹل بابو بادشاہ نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے بنائی گئی جناتوں والی مسجد اقصیٰ کو پوری طرح تباہ کر دیا تھا اور اس کی ایک ایک اینٹ اکھاڑ پھینکی۔ اس کے بعد فلسطین میں جب عیسائیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اپنی جگہ اپنی ایک الگ عبادت گاہ بنا لی، اور جب یہودیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اپنا ہیکل سلیمانی کی بچی کوچی ہوئی ایک دیوار کو ہی اپنا قبلہ مان کر اسی دیوار کو پکڑ کے عبادت کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد آخر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورے حکومت میں صحابہ اکرام نے جا کر فلسطین کو فتح کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فلسطین تشریف لے گئے، اور تاریخ میں اس وقت جس بادشاہ نے فلسطین کو فتح کیا تھا اس نے دوسری قوم کی عبادت گاہ کو پوری طرح تباہ کر دیا تھا۔ لیکن جب اسلام کے شہ سوار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کو فتح کیا تو انہیں عیسائیوں سے کہا تو اپنی عبادت گاہ کو حفاظت کرو، یہودیوں سے کہا تو اپنے ہیکل سلیمانی کو قائم رکھو۔ پھر ان دونوں جگہ کے پاس ہی خالی جگہ جو تھی اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لیے ایک مسجد بنوا دی جس کو مسجد اقصیٰ ہوتے ہیں۔ اور اس مسجد اقصیٰ کو بنوانے میں یہودی و عیسائیوں نے قدم قدم پر ساتھ دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اچھے اور پاکیزہ اخلاق کو دیکھ کر یروشلم کے بہت سے لوگ یہودی و عیسائی مسلمان ہو گئے۔ دوستو، آج ہم جو مسجد اقصیٰ کو دیکھتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں تعمیر کی گئی تھی، اور اسی کے پاس میں جو سنہرے رنگ کا ایک گنبد دیکھتے ہیں جسے ڈوم آف دا راک کہا جاتا ہے، تو اس کو حضرت عمر رضی اللہ کی وفات کے 50 سال آنے کے بعد ایک مسلم حکمران عبد الملک بن مروان نے بنوایا تھا۔ اور جو سنہرے گنبد والی جگہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگ اپنی قربانی کا گوشت جلا کر رکھتے تھے، اور پھر اللہ کی طرف سے ایک آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی،
جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ نے اس قربانی کو قبول فرما لیا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور پھر معراج کا سفر فرمایا۔ دوستو، جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 نمازیں عطا فرمائیں، تو اس کے بعد تقریباً 2 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی، جیسے کہ ہم لوگ آج پڑھتے ہیں ویسا نہیں، بلکہ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں، اور سارے مسلمان اپنا چہرہ ادھر ہی کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تو یہاں بھی کئی مہینوں تک مسجد اقصیٰ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ جی، یہودیوں و عیسائیوں کا اللہ کی طرف سے خاص پیغام تھا کہ دیکھو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، وہ مسجد اقصیٰ اور یروشلم کا انکار نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اپنے سے پہلے آنے والے سبھی نبیوں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سبھی کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہودیوں و عیسائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ دوستو، آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں و عیسائیوں میں سے اکثر وہی لوگ ایمان لائے جنہوں نے اپنے مذہب کی کتابوں کو اچھی طرح پڑھ رکھا تھا، اور وہ اپنے یہودی و عیسائی مذہب میں بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ تو ان لوگوں نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً پہچان گئے یہ وہی انسان ہے جن کا ذکر ہماری مقدس کتابوں میں ملتا ہے، اور وہ ایمان لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے۔ انہیں ہزاروں عالموں میں سے ایک مشہور نام حضرت عبداللہ بن سلام کا بھی ہے، جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ دوستو، مسجد اقصیٰ کی ہی جگہ وہ جگہ ہے جہاں آج بھی بہت سے نبیوں کی قبریں موجود ہیں، یہاں تک کہ عیسائیوں کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی زمین پہ ہوئی تھی، اور آج بھی وہاں وہ مبارک پیڑ لگا ہوا ہے جس کے نیچے حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ عیسائیوں کی اسی جگہ کو یروشلم کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ بھی اگر تھوڑا سا ہسٹری اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکہ جو عیسائی مذہب کو فالو کرتا ہے، اس کو یروشلم کو ہمیشہ اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ اسے کبھی بھی یہودیوں کے ہاتھ میں نہ جانے دیا، کیونکہ وہ تاریخ جانتے ہیں کہ ان یہودیوں نے ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا تھا۔ اگر انہیں موقع ملے تو یہ ہماری مقدس عبادت گاہ یروشلم کو بھی پوری طرح تباہ کر دیں۔ دوستو، ایک بات کو ضرور یاد رکھیے گا کہ یروشلم اگرچہ آج ایک پورے علاقے کو کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ عیسائیوں کی ایک بڑی عبادت گاہ کا نام ہے کہ جن کی مناسبت سے آج پورے علاقے کو ہی یروشلم کہا جاتا ہے۔ یروشلم میں موجود عیسائیوں کے مقدس عبادت گاہ میں آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چپل، ان کا کرتا اور ان کا وہ کپڑا رکھا ہوا ہے جس سے حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دے کر لپیٹا تھا۔ عیسائیوں نے آج تک اپنی ان سبھی چیزوں کو بہت ہی حفاظت سے رکھ رکھا ہے وہاں پر۔ تو میرے دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ ان سبھی باتوں سے ایک چیز کا اندازہ تو ضرور ہو گیا کہ یہودی اور عیسائی اور مسلمان، یہ دونوں دنیا کے ایک بڑے مذہب، ایک ہی پیڑ کی 3 شاخیں ہیں، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، اور اس کے بعد آنے والے نبیوں کے سلسلے میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں سمجھ میں یہ نہیں آتا آخر اس وقت دوسری وہ قوموں کا جن کا آسمانی مذہبوں سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ الگ کھڑے ہو کر ان تینوں مذہبوں میں سے کسی کو سپورٹ کرتے ہیں اور اسی میں خوش رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خود ہی اپنے مذہبوں کی فکر کرنی چاہیے، آخر ہمارے مذہب کا بھی کوئی ثبوت ملتا ہے یا نہیں، یا یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں کے خاص نبی کی طرح ہمارا بھی کوئی نبی ہے جو ہم تک ایشور کا پیغام لے کر آیا۔ انہیں اس باتوں کی کوئی خبر نہیں، اور دوسری قومیوں کو فیور لے کر اسی میں خوش رہتے ہیں۔ ایسے موقع بس میں ایک ہی محاورہ یاد آتا ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ بس دوستو، اسی محاورے میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ کو بھی اس کا کچھ مطلب سمجھ آئے گا تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو اسی طرح حدیث سننا اچھا لگتا ہے، حدیث آپ کو پسند ہے، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں، اور ویڈیو کو شیئر کریں، اور اپنا سب دعاؤں سے نوازیں۔